اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے سے ہماری جو گفتگو جاری ہے، اس میں ایک سوال جو قائم کیا جاتا ہے حضرت کے سلسلے سے کہ کیا دیگر علماء نے یعنی غیر شیعہ علماء نے حضرت کے ظہور کے سلسلے میں بات کی ہے یا ان کی ولادت کو تسلیم کیا ہے یا نہیں۔ تو اگر ہم کتاب کو پڑھیں اور مختلف علماء کی کتابوں کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، تو تقریباً 130 سے زیادہ اہل سنت علماء نے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کو تسلیم کیا ہے، اور تسلیم کیا ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اس دنیا میں آ چکے ہیں اور ظہور فرمائیں گے۔ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ وجود ہو چکا ہے، یعنی دنیا میں آ چکے ہیں اور ظاہر ہوں گے۔ لہٰذا اس عنوان سے کہ کیا صرف شیعہ علماء نہیں، غیر شیعہ علماء، اہل سنت علماء نے بھی حضرت کی ولادت کو قبول کیا ہے۔ 100 سے زیادہ، 130 سے زیادہ علماء نے اس بات کو قبول کیا ہے، ان کی پوری فہرست موجود ہے، اور ہم اگر کوشش کریں گے کہ ان کے نام جو ہیں ریفرنس میں ہم آپ کو دے دیں، تاکہ نیچے کے ریفرنس میں آپ کو علماء کے نام یا ان کتابوں کے نام دے دیں جس میں حضرت کے ظہور کو قبول کیا ہے، یعنی حضرت کی ولادت کو قبول کیا ہے اور کہ حضرت ظہور کریں گے۔ تو صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت علماء میں کسی نے اس بات کو قبول نہیں کیا، نہیں، بہت سے علماء نے اس کو قبول کیا ہے۔ بعض علماء نے تو اپنی دعاؤں میں یعنی بھی کتابوں میں دعا کی ہے کہ جس وقت وہ ظہور کریں خدا ہمیں ان کے ساتھ محشور کرے یا ان کے سامنے لے کے آئے۔ تو یہ خود رجعت کے اوپر یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر بھی بعض علماء نے اس چیز کو لکھا ہے۔ لہٰذا صرف یہ کہ صرف امامیہ نے اس کو قبول کیا نہیں، اہل سنت علماء نے بھی اس کو قبول کیا۔ دیکھیں، خود وجود مہدی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں تقریباً ایک ایسے مسلمات میں سے کہ تمام امت اسلامہ اس کو قبول کرتی ہے۔ جو اختلاف ہے وہ یہ ہے، جو تھوڑا سا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کیا حضرت پیدا ہو چکے ہیں اور ظہور کریں گے، یا حضرت ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اپنے ظہور سے پہلے پیدا ہوں گے اور پھر ظہور کریں گے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن چونکہ امامیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہمارے پاس حدیثیں ہیں اور ائمہ سے ہمارے پاس حدیثیں ہیں کہ جس پہ حضرت کی وجود یعنی تولد، آپ کی ولادت اور پھر غیبت کا ذکر ہے، اور پھر تاریخ میں امام حسن عسکری کے زمانے کے معاملات اور پھر وہ پوری داستان جو حضرت کی ولادت کی ہے اور اس کے بعد ان کی غیبت کی ہے، وہ ہمارے پاس مسلمات میں سے جو ہمارے اہل سنت علماء نے بعض نے قبول کیا، بعض نہیں قبول کیا۔ ان کے شاید ان کے لیے مسئلہ طول عمر ہے، جو ہم نے کسی ایپیسوڈ میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ طول عمر کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر تو طول عمر پسند میں کوئی پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر اللہ کو نہیں بھی مانتے تو عقلی طور سے طول عمر کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اور عقلی بھی یہ ہے کہ انسان ظہور کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اگر بالفرض ہم قبول کر لیں اہل سنت کے بعض علماء کی بات کو کہ ظہور انشاءاللہ پیدا ہوں گے اور پھر ظہور کریں گے، اگر ان کی بات کو ہم قبول کریں، اگر ہم اہل سنت علماء کی بات کو قبول کر لیں کہ وہ بعد میں پیدا ہوں گے اور پھر ظہور کریں گے، تو یہ تو ہمیں معلوم نہیں کب پیدا ہوں گے۔ اگر جب بھی ظہور کریں گے تو حضرت کی عمر 30-40 برس کے انسان کی طرح ہوگی، تو کم سے کم اس کے لحاظ سے 40 سال پہلے، ظہور کے 40 سال پہلے ان کو پیدا ہو جانا چاہیے، اگر اہل سنت علماء کی ہم دلیل کو قبول کر لیں یا ان کی بات کو ہم قبول کر لیں۔ تو ہمیں بہرحال نہیں معلوم ہے کہ کب پیدا ہوں گے، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کب ظہور کریں گے، تو ہم احتمال دے سکتے ہیں کہ نہیں کہ ابھی 30 سال پہلے ہو سکتا ہو پیدا ہو چکے ہوں، 40 سال پہلے ہو سکتا ہو پیدا ہو چکے ہوں۔ تو پھر جب پیدا ہو چکے ہیں تو کبھی بھی ظہور کر سکتے ہیں، کیونکہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ پیدا ہوں گے اور پھر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ پیدا ہو گئے اور پھر ظہور کریں گے، نہیں، ایک دم سے ظہور کریں گے۔ تو عقلی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظہور کے لیے آمادہ کریں، چاہے وہ 1000 سال پہلے پیدا ہوئے ہوں، چاہے اپنے زمانے سے کچھ دن پہلے پیدا ہونے والے ہیں۔ چونکہ ہمیں وقت نہیں معلوم ہے، لہٰذا آمادگی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا امامی عقیدہ کے پیدا ہو چکے ہیں
اس وجہ سے ظہور کے لیے آمادہ ہونا عقلی طور سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے، ورنہ ایک انسان اس گمان میں کہ جب پیدا ہوں گے تو پھر بڑے ہوں گے تو پھر ظہور کریں گے، اس وجہ سے بہت امکان ہے کہ انسان غفلت میں رہ جائے۔ لہٰذا امامیہ کے مکتب کے ہم اپنے جوانوں سے کہہ رہے ہیں، تمام امت مسلمہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن امامیہ کے مکتب کے تشیع کے جوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت پیدا ہو چکے ہیں، جب پیدا ہو چکے ہیں تو کبھی بھی ظہور کر سکتے ہیں، جب کبھی بھی ظہور کر سکتے ہیں تو ہمیں ہر دن اس بات کے لیے آمادہ ہونا ہے کہ حضرت ظہور کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ جمعے کے دن متوقع ہے ظہور، متوقع کا مطلب نہیں کہ حتماً جمعے کے دن کریں گے، کسی دن بھی حضرت ظہور کر سکتے ہیں۔ بعض روایات میں کہ خداوند عالم 24 گھنٹے میں اسباب فراہم کر دے گا حضرت کے ظہور کے، لہٰذا ہمیں ہر آن تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے وظائف کو سمجھیں، اپنے آپ کو حضرت کے ظہور کے لیے آمادہ کریں۔ بارگاہ الہی میں طلب دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام کی غیبت کے زمانے میں اپنے وظائف کو جان سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ خدا ان کے ظہور میں تعجیل کرے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔